سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بندگی کا اقرار بندے سے کرانے کے بعد اب اس کو ایک دعا بتائی کہ یہ دعا تم نے روز مانگنی ہے اور ہر نماز کے اندر مانگنی ہے، اور وہ دعا مانگے انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے تو امام مانگے گا، اکیلا پڑھ رہا ہے خود مانگے گا، اور وہ اس کی زندگی کی سب سے اہم دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سب سے زندگی کی اہم دعا ہے۔ اگر انسان ساری زندگی گزار لے، بہت سا مال کمایا، دنیا میں بہت ساری خواہشات پوری کی، لیکن سیدھا راستہ ہی نہیں تھا اس کے پاس، تو وہ اس کو جو ہے منزل تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ پیسہ کمانا اس کی منزل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر خواہشات کی تکمیل جو ہے یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ منزل اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے پاس سیدھا راستہ ہو۔ ایک آدمی بڑی اچھی گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے، لیکن جو راستہ ہے وہ غلط ہے، تو جتنا بھی سفر کرے گا وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ راستہ اس نے غلط چنا، راستہ غلط اختیار کیا۔ تو یہ سب سے جامع ترین انسان کی اور سب سے اہم دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر یہ دعا اس لیے بتائی کہ دنیا کے اندر جو دوسرے آسمانی مذاہب ہیں وہ سب افراد تفرید میں چلے گئے، کوئی آگے بڑھ گئے اپنی طرف سے اور کوئی پیچھے ہٹ گئے۔ یہود و نصارہ کے اندر بہت افراد تفرید پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا، جنگلوں میں رہنا، عبادت کرنا، تو وہ اللہ نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں کیا کیا، ما رعوها حق رعایتها، پھر اس راستے پہ چل نہیں سکے، کیونکہ وہ فطرتی راستہ نہیں ہے۔ جنگلوں میں رہنا، ہر وقت رہبانیت اختیار کرنا، اسلام نے اس کی ممانعت ہے، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ تو یہ دعا بتائی کہ جو دونوں افراد تفرید سے پاک ہو، اہدنا الصراط المستقیم، بالکل سیدھا راستہ جس میں نہ آگے بڑھنا ہو نہ پیچھے ہٹنا، برابر سرابر انسان چلتا رہے اعتدال کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو بتایا ہی ہے کہ ہمیں اعتدال والی امت بنایا، افراد تفرید سے پاک۔ اور ہمارے اسلام کے اندر بھی جنہوں نے افراد تفرید کا راستہ اختیار کیا وہ ہٹ گئے کہ جو چیز ان پر اللہ نے فرض واجب نہیں کی ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر فرض واجب کر لی، اور جو اس پہ نہ چلے اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ تو یہ افراد تفرید ہے۔ فرض وہی ہے جو اللہ نے کیا ہے، واجب وہی ہے جو اللہ نے کیا ہے، سنت وہی ہے جو ہمارے نبی نے بتایا۔ اس سے خود انسان اپنی طرف سے ایک چیز گڑھ لے اور اس کے بعد لوگوں کو کہے کہ اگر تم میرے اس پہ نہیں ہو تو تم گمراہ ہو، تو تم نبی ہو کہ تم لوگوں کو جو ہے یہ راستہ بتا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نبی کا جو راستہ ہے، حضور نے فرمایا میرا جو راستہ ہے جس پہ میں چل رہا ہوں یہ سیدھا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بالکل اسٹریٹ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، حضور نے خود فرمایا۔ تو لہذا یہ سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم۔ پھر انسان جو ہے اپنی عمومی زندگی کے اندر کچھ دوستوں کے راستے ہوتے ہیں، کچھ معاشرے کے راستے ہوتے ہیں، اور کچھ شیطانی راستے ہیں۔ اب کس راستے کے اوپر چلے؟ بعض لوگ دوستی کے اندر زندگی بہا دیتے ہیں،
وہ ضائع ہو جاتی ہے. بعض لوگ فیشنوں میں زندگی ضائع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ شیطانی راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے کہا کہ تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ایسی تمام تعلقات، خواہشات، شیطانی راستوں سے بچا کے جو راستہ سیدھا ہو اے اللہ اس پہ مجھے چلا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کہتے ہیں کہ الصراط السوی، بالکل برابر راستہ جس میں ٹیڑھ نہیں ہے، اونچائی نہیں ہے، ٹیڑھا ترچھا نہیں ہے. آگے جا کے آپ کو یہ نہیں لکھا ملے گا کہ متبادل اپنائے. بالکل اس کے اندر ایک ہی راستہ ہے. پوری دنیا کے اندر اسلام کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ باقی دنیا کی زندگیاں دیکھ لیں، وہ ایک ڈگر پر نہیں ہے. نہ یہودی ایک ڈگر پہ ہے، نہ عیسائی ایک ڈگر پہ ہے، نہ ہندو ایک ڈگر پر ہے. صرف اسلام کا. اگر مکہ کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، امریکہ میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے. اس میں بھی پہلا قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، جو مکہ میں پڑھا جا رہا ہے. امریکہ میں، یورپ میں کہیں بھی کوئی نماز پڑھے گا اس کا یہی طریقہ ہوگا. یہ ایک طریقہ ہے. باقی دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایک طریقہ نہیں ملے گا. کیوں؟ گمراہیوں کے ایک طریقہ نہیں ہوتا. شیطانی راستے جو ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے. اللہ کا جو طریق راستہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے. آپ ایک کٹنگ ہی دیکھ لیں بالوں کی، کبھی کہیں سے موڑ کاٹ رہا ہے، کبھی مرغا کٹ ہو رہا ہے، کبھی کوئی کٹ ہو رہا ہے. ایک طریقہ ہی نہیں ہے. اب اسلام میں آئے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ برابر سرابر بال کٹاؤ، بس سیدھا ایک طریقہ. تو اور بھی جو بھی آپ چیز اپنا لیں اس میں ایک طریقہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. صرف اسلام کے اندر آپ کو ایک طریقہ ملے گا. یہی اس کے ٹھیک ہونے کی دلیل ہے. تو لہذا یہ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ برابر سرابر راستہ ہے اور یہی آپ کو لے کے چلے گا اور یہ سیدھا آپ کو جو ہے جنت تک پہنچائے گا. پھر صراط مستقیم کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ وہ آپ کو مقصود تک پہنچائے گا. دنیا کا کوئی راستہ، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ کو مقصود تک نہیں پہنچائے گا. مقصود کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا. یہ مقصود ہے. وہ آپ کو صرف صراط مستقیم پہ ملے گا، وہ دنیا کے کہیں کسی طریقے کے اوپر آپ کو نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ جامع ترین دعا ہمیں بتائی اور یہ بھی کہا کہ روز دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. ہدایت دے دی. دنیا کے اندر آج کل بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں. کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی راستہ اپنا رہا ہے، کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے. تو یہ گمراہی ہے. فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد جو ہے ہمیں گمراہ نہ کر. تو یہ ہماری سب سے بہترین چیز ہے اور یہ اسی ڈگر کے اوپر لانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہ سب چیزوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو سیدھا سیدھا چلاؤ جو تمہیں جنت تک پہنچا.